یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم چراغ ادب میرٹھ کی جانب سے ایک شام ہندو مسلم ایکتا کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد 7 جولائی 2024 کو حضرت بالے میاں نوچندی گراؤنڈ میرٹھ میں استاذ شاعر ڈاکٹر مکرم علی ادنا عشقابادی کی صدارت میں عمل میں آیا۔ سرپرست مشاعرہ رہے عادل چودھری صاحب، مہانگر ادھیکش سماجوادی پارٹی میرٹھ۔ مہمان خصوصی رہے وپن چودھری صاحب، ضلع ادھیکش سماجوادی پارٹی میرٹھ۔ شمع روشن کی بھورے چودھری صاحب، پور وائس چیئرمین مراد نگر۔ مہمان اعزازی رہے فاروق چودھری صاحب، وریشٹھ سپا نیتا مراد نگر۔ اور مہمان ذی وقار رہے پون گجر صاحب، پردیش پربھاری بھارتی کسان یونین اجگر۔ مشاعرے کے کنوینر رہے میرٹھ کے 2 ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر رمیز واحد میرٹھی اور فیضان کاشمیری۔ محترم، جب انصاف کا سینہ زخمی ہوتا ہے، جب انسانیت اور معصومیت سر جھکاتی ہے تو اس وقت کوئی آواز بلند ہوتی ہے۔ اگر وہ شاعری کی زبان میں آواز بلند ہوتی ہے تو پھر وہ آواز جناب سرتاج راہی صاحب کی ہو سکتی ہے۔ میں ان 4 مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ مسلسل دشمن جا کی نگہبانی میں رہنا ہے، مسلسل دشمن جا کی نگہبانی میں رہنا ہے، جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے۔ مسلسل دشمن جا کی نگہبانی میں رہنا ہے، جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے۔ ابھی ہے صبر مجھ میں، جتنا جی چاہے ستا لے تو، پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا ہے۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب سرتاج راہی صاحب کا۔ میں ان سے گزارش گزاروں کہ یہ ارض و سما سوچ کے حیران ہیں دونوں۔ کیا کہنے، واہ! یہ ارض و سما سوچ کے حیران ہیں دونوں، یہ کیسے بھلا صاحب ایمان ہیں دونوں۔ واہ 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 واہ! یہ ارض و سما سوچ کے حیران ہیں دونوں، یہ کیسے بھلا صاحب ایمان ہیں دونوں۔ اب کس کے حق میں لائیں پرندے یہ کنکریں، مقتول بھی قاتل بھی مسلمان ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ! لائیں پرندے یہ، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ! کہ اب کس کے حق میں لائیں پرندے یہ کنکریں، مقتول بھی قاتل بھی مسلمان ہیں۔ کیا کہنے، واہ! کہ کون کہتا ہے کہ ملبے کو عمارت لکھیے، کیا کہنے، کون کہتا ہے کہ ملبے کو عمارت لکھیے، ہم تو کہتے ہیں صداقت کو صداقت لکھیے۔ بھائی واہ 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 کون واہ! کہتا ہے کہ ملبے کو عمارت لکھیے، ہم تو کہتے ہیں صداقت کو صداقت لکھیے۔ اور شعر ملاحظہ کر لیں دوستو، ارشاد ہے کہ کون کہتا ہے کہ ملبے کو عمارت لکھیے، ہم تو کہتے ہیں صداقت کو صداقت لکھیے۔ اور دھوپ میں دیکھا نہیں جاتا ہے بچہ، دھوپ میں دیکھا نہیں جاتا ہے بچہ ہم سے، ہم درختوں کے مقدر میں بھی بھائی واہ واہ! ہم درختوں کے مقدر میں بھی ہجرت لکھیے۔ اور جھریاں ماں کے یوں چہرے کی نظر آتی ہیں، جھریاں ماں کے یوں چہرے کی نظر آتی ہیں، جیسے کاغذ پہ کوئی پاک عبارت لکھیے۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ چہرے کی نظر آتی ہیں، جیسے کاغذ پہ کوئی پاک عبارت۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ! جھریاں ماں کے یوں چہرے کی نظر آتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ جھریاں ماں کے یوں چہرے کی نظر آتی ہیں، جیسے کاغذ پہ کوئی پاک عبارت لکھیے۔ کیا کہنے ہیں، واہ! اور ریت پر لکھیے اڑا دیں جو، ریت پر لکھیے اڑا دیں جو ہوا کے جھونکے۔ کیا کہنے ہیں، ریت پر لکھیے اڑا دیں جو ہوا کے جھونکے، دوست کی جب بھی کبھی کوئی شکایت لکھیے۔ بھائی واہ 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 واہ! دوست کی جب بھی کبھی کوئی شکایت لکھیے۔ اور کچھ شعر اور مطلب ملاحظہ فرمائیں دوستوں کہ حقیقت پر ہے مبنی یہ کہانی کون لکھے گا۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ! حقیقت پر ہے مبنی یہ کہانی کون لکھے گا، سوا میرے تجھے اب مصرع ثانی کون لکھے گا۔ بھائی واہ 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 واہ! حقیقت پر کیا کہنے ہیں، یہ واہ! کہانی کون لکھے گا،
حقیقت پر ہے مبنی یہ کہانی کون لکھے گا سوا میرے تجھے اب مصر ثانی کون لکھے گا اور یہاں القاب پٹ جاتے ہیں چوکھٹ پر امیروں کی کسی مزدور کی بیٹی کو رانی کون کیا کہنے ہیں بابا پٹ جاتے ہیں چوکھٹ پر بھائی کیا شاعری ہو رہی ہے بھائی سرکار صاحب کی بیٹی کو رانی بھائی کیا کہنے ہیں سرکار صاحب بھائی زوردار تالیوں سے استقبال کریں کتنی اچھی شاعری آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جناب سرتاج راہی صاحب کہ حقیقت پر ہے مبنی یہ کہانی کون لکھے گا سوا میرے تجھے اب مصر ثانی کون لکھے گا یہاں القاب پٹ جاتے ہیں چوکھٹ پر امیروں کی کسی مزدور کی بیٹی کو رانی اور لپٹ کر فاختہ نے یہ کہا پنجرے کی جالی سے کیا کہنے لپٹ کر فاختہ نے یہ کہا پنجرے کی جالی سے یہ میری بے گناہی کی کہانی کون لکھے گا کیا کہنے فاختہ نے یہ کہا پنجرے کی جالی سے یہ میری بے گناہی کی کہانی کون لکھے گا یہ میری بے گناہی کی کہانی کون لکھے گا اور ملاحظہ فرمائیں دوستو نظم عنوان ہے رحمت عالم وادل بھائی سنیے وارث صاحب سنیے ہاں بالکل وارث بھائی نظم کہ ترقی یافتہ خود کو سمجھنے والی ہے دنیا کہ ترقی یافتہ خود کو سمجھنے والی ہے دنیا بتا پتھر کو رکھا کس نے تھا ہونٹوں پہ ظلمت کے بتا تخریب کے بادل کو کس نے روشنی بخشی بتا تشریح کے کس نے کی حکومت میں غلاموں کی چلا تھا کون دنیا میں مساوات علم لے کر اخوت کا سبق کس نے پڑھایا تھا زمانے کو جلائی شمع الفت کس نے تھی نفرت کی آندھی میں ضلالت کے اندھیروں سے تجھے کس نے نکالا تھا کیا کہنے ہیں بابا اتنے پڑھو آپ جتنے وہ مالا نہیں پڑھیں آپ تب تک تو مطلب 4 مصرے ہو جائیں گے بہت بہت کہ ترقی یافتہ خود کو سمجھنے والی ہے دنیا بتا پتھر کو رکھا کس نے تھا ہونٹوں پہ ظلمت کے بتا تخریب کے بادل کو کس نے روشنی بخشی بتا تشریح کے کس نے کی حکومت میں غلاموں کی چلا تھا کون دنیا میں مساوات علم لے کر اخوت کا سبق کس نے پڑھایا تھا زمانے کو جلائی شمع الفت کس نے تھی نفرت کی آندھی میں ضلالت کے اندھیروں سے تجھے کس نے نکالا تھا اور ترقی یافتہ خود کو سمجھنے والی ہے دنیا خزاں آسیب میں لے کر بہاریں کون آیا تھا ہرا مانے زدہ دنیا کو کس نے تازگی بخشی یہاں عورت کو بخشا تھا مقام آبرو کس نے یہاں معصوم کلیوں کو ہنسی کس نے عطا کی تھی ہدایت کی دعا مانگی تھی کس نے سنگ باروں کو کھلے دل سے معافی کس نے دی تھی اپنے قاتل کو اما کا کس نے گہوارہ بنایا گھر کو دشمن کے پتا بھی ہے تجھے وہ کون ہے تاریخ انسانی وہ محبوب خدا ہیں اور ہے وہ رحمت عالم کیا کہنے دوستو آپ تھے جناب سرتاج راہی صاحب سرتاج راہی صاحب جب اپنا کلام پیش کر رہے تھے تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دوستو کہ جو تلخ سچائیوں کو ایک ایک مصرے کا پیرہن پہنا رہے ہوں جیسا میں نے ان کا تعارف کرایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایسی ہی شاعری انہوں نے پیش کی وپن بھائی میں کبھی بھی اگر مشاعرے میں ہوتا ہوں جب اس طرح کی انقلابی شاعری یا جس میں شکوہ ہوتا ہے حکومت سے تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب حکومت ہمیں نفرت کی نظروں سے دیکھے گی تو یقیناً ہمارے چہروں میں ان کو داؤد ابراہیم اور اسامہ بن لادن کا چہرہ نظر آئے گا لیکن اگر یہی حکومت ہمیں محبت کی نظروں سے دیکھے تو ہمارے چہروں میں اشفاق اللہ خان اور اے پی جے ابوالکلام کی تصویر نظر آئے گی اور میری شکایت صرف حکومت سے ہوتی ہے اگر کوئی ہندو سے شکایت کرتا ہے تو پھر مجھے اس سے شکایت ہوتی ہے اس لیے کہ آج تک جتنے ظلم کسی قوم پر مسلمانوں پہ ہوئے مسلمانوں نے آواز بعد میں بلند کی پہلے ہمارا بھائی ہندو ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ہندوستان ہے اسی لیے اس کی مثال دی جاتی ہے بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مشاعرے کا عنوان ہندو مسلم ایک طرح کا آئیے حضرت بہرحال میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے میرٹھ نوچندی سے